ضروری تھا جو ہوا کہ ہندوستان کا مسلمان سڑکوں پہ نکلا۔ یہ باتیں میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس وقت ملک میں ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ملک میں ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دفاعی نظام اور اس قانون کو ہم سامنے رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھیے، ہمارا اصل ہتھیار تو ہمارا ایمان ہے، ہماری اصل طاقت تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری توحید ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا توکل ہے، یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ لیکن دنیا اللہ نے اسباب پہ قائم کی ہے، دنیا اللہ نے اسباب پہ قائم کی ہے، اور یہاں بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے ظاہری اسباب کو بھی اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے گزشتہ خطبے میں ہم نے اس حدیث کا حوالہ دیا، صحابی سے پیارے نبی نے کہا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ توکل کے معنی یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑو اور اللہ پہ توکل کرو، ظاہری اسباب کو اپنانا بھی اس میں ضروری ہو جاتا ہے۔ ان ظاہری اسباب کی اگر بات کریں حضرات، اس ملک کی امن پسند غیر مسلم عوام، اس ملک کی صلح پسند غیر مسلم عوام، جو ہمارا ماننا ہے کہ آج بھی کافی کوششوں کے باوجود اس ملک کی میجارٹی نان مسلم غیر مسلمین کی میجارٹی آج بھی امن پسند لوگوں کی ہے، صلح پسند لوگوں کی ہے، جو مسلمانوں سے وہ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف سازشی ذہن نہیں رکھتے۔ اس ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کی یہی کوشش ہے کہ فرقہ پرستی کا زہر اتنا پھیلایا جائے، اتنا پھیلایا جائے کہ یہاں کی ساری غیر مسلم عوام فرقہ پرست بن جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود آج بھی اس ملک کی غیر مسلم عوام کی میجارٹی، اس ملک کی غیر مسلم عوام کی اکثریت آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ تو لہٰذا ایسے میں جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ظاہری سبب کے طور پر ان کا ساتھ لینا، ان کو ساتھ رکھنا اور ان کا ساتھ دینا ہمارے لیے ازروئے شرع ازہر ضروری ہو جاتا ہے۔ ہماری ان آنکھوں نے دیکھا، ہمارے ان کانوں نے سنا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں ابو طالب ہمیں ہندوستان کی سڑکوں پہ نظر آئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں مطعم بن عدی ہمیں ہندوستان کی سڑکوں پہ نظر آئے، جو مسلم قوم کے مسائل کو لے کر مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے اور حکومت کے ظلم کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ حضرات ایک بات یاد رکھیے، اس ملک ہندوستان میں ہندو اور مسلم صدیوں سے ساتھ رہے، اس ملک ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ہمارا ساتھ صدیوں سے رہا ہے، ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہاں جب مسلم حکومتیں تھیں 800 سال، مسلم حکومتوں کی تاریخ پڑھیے، مسلم حکومتوں کے بڑے بڑے عہدوں پر غیر مسلمین کو فائز کیا گیا، مسلم حکمرانوں نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا، غیر مسلمین کو اونچے اونچے اور بڑے بڑے عہدے یہاں عطا کیے۔ اور پھر جب جنگ آزادی آئی، جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، جنگ آزادی کے کٹھن مراحل میں یہاں ہندو اور مسلم ساتھ ساتھ چلتے رہے، قدم بقدم چلتے رہے، شانہ بشانہ چلتے رہے۔ اگر جنگ آزادی میں ایک طرف گاندھی جی نظر آتے ہیں تو دوسری طرف امام الہند ابوالکلام آزاد نظر آتے ہیں، ایک طرف اگر بھگت سنگھ کی قربانیاں ہیں تو دوسری طرف اشفاق اللہ خان کی قربانیاں ہیں، ایک طرف اگر نہرو کی قربانیاں ہیں تو دوسری طرف حضرات خان عبدالغفار خان کی قربانی، ایک طویل فہرست ہے، ہم کتنے نام لیں۔ جنگ آزادی میں اس ملک کا ہندو اور اس ملک کا مسلمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور آپ کو معلوم ہے اس ملک کے مسلمان نے اس ملک کی جنگ آزادی کتنی اس ملک کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ لڑی ہے، کتنی ہمدردی کے ساتھ لڑی ہے، اور جنگ آزادی میں انگریز کو اس ملک سے بھگانے میں اس ملک اور اس ملک کی قیادت کے ساتھ وفاداری کے کیسے انمنٹ نقوش اس ملک کے مسلمان نے چھوڑے ہیں۔ گوڈسے کی اولاد جو آج اس ملک سے وفاداری
کے لمبے جوڑے نعرے لگا رہی ہے. سناؤ ووٹ سے جس نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا اور آج پارلیمنٹ میں اس کے نام لے کے اس کی تائید کی جاتی ہے. مسلمان کی وفاداری دیکھو, اس ملک کے مسلمان کا یہ کردار رہا, یہ وفاداری رہی اس ملک کے ساتھ, یہ قربانی رہی اس ملک کے ساتھ. مسلمان کبھی غداری کی نہیں سوچتا, مسلمان کبھی غدار نہیں ہوتا. ہمارے پیغمبر کی زندگی نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے, ہمارے نبی کی آیات طیبہ نے ہمیں وفاداری کی تعلیم دی ہے. ہمیں غدر نہیں آتا, ہمیں خیانت نہیں آتی, ہمیں منافقت نہیں آتی. ہم محسن کو کبھی بھلاتے نہیں. محسن احسان چاہے وہ جس کا بھی ہو ہم یاد رکھتے ہیں اور اپنے محسنین کا بدلہ چکانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. حکومت ہمارے صبر کا بڑا امتحان لے رہی ہے, ہمارے صبر کا بڑا امتحان لے رہی ہے. پچھلے چند سالوں سے ہمارے جذبات کو بھڑکانے کے لیے, ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں. موب لنچنگ کی واردات ہوئی, ملک کے مسلمان نے صبر کیا, کبھی وہ سڑکوں پر نہیں اترا. طلاق باللہ کر ہمارے پرسنل لا پہ حملہ کیا گیا, ملک کے مسلمان نے صبر کیا, کوئی احتجاج نہیں کیا, سڑکوں پہ اتر نہیں آیا. آرٹیکل 370 کو کینسل کیا گیا, ملک کے مسلمان نے صبر. بابری مسجد کے سلسلے میں غیر منصفانہ فیصلہ آیا, ملک کے مسلمان نے صبر کیا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اور آج یہ نارسی اور کیب لا کر حکومت ہمارے وجود پر سوال کھڑے کرنا چاہتی ہے. یہاں تو پانی سر سے اونچا ہو گیا, ضروری تھا جو ہوا کہ ہندوستان کا مسلمان سڑکوں پہ نکل. اصولوں پہ جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, اصولوں پہ جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہیں تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. حضرات یاد رکھیے, یہ قانون, یہ نارسی کیب وغیرہ, یہ صرف اس کا ٹارگٹ مسلمان نہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. مسلمان تو پہلا ہدف ہے, مسلمان تو پہلا ٹارگٹ ہے, لیکن اس کا ٹارگٹ صرف مسلمان نہیں ہے. اس ملک کی نچلی ذاتیں, دلت طبقات, دلتوں کی تنظیمیں, یہ SC ST اور OBC سے تعلق رکھنے والے طبقات, یہ بھی اس کا ٹارگٹ ہیں. یہ بھولنا نہیں چاہیے. ہم غیر مسلم عوام سے کہنا چاہیں گے, ہوشیار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. میں آج زد پہ ہوں, تم خوش گما مت ہونا. میں آج زد پہ ہوں, تم خوش گما مت ہونا. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں.